الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی آیت کے حوالے سے ہم نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کا انتخاب کیا ہے۔ گھر کے سربراہ پر بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، البتہ اہم ترین ذمہ داری گھر کے سربراہ کی کیا ہے؟ وہ مرد جو کہ شوہر کی حیثیت میں ہو، باپ کی حیثیت میں ہو، سربراہ خاندان تو دین نے اس کو بنایا، اس پر کیا اہم ترین ذمہ داریاں ہیں ان کا ذکر ہے جو اس آیت کریمہ میں بیان آ رہا ہے، اور وہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر اور کوشش کی جائے۔ ارشاد ہوا سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اس پر بڑے سخت مزاج زور آور قسم کے فرشتے معین ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو حکم دیا وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے اور ارشاد فرمایا گیا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ جہنم جو اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، استغفر اللہ، اور جس کے تصور سے انسان ہل کر رہ جاتا ہے، اللہ اکبر۔ جا بجا قرآن حکیم میں جہنم کے عذابوں کا ذکر آتا ہے، کبھی قرآن کہتا ہے ان کے اوپر بھی آگ، ان کے نیچے بھی آگ، کبھی قرآن کہتا ہے ان کو زنجیروں سے باندھا جائے گا، کبھی قرآن فرماتا ہے کہ ان کو ستونوں سے باندھا جائے گا، کبھی قرآن کریم فرماتا ہے ان میں آگ کے ستون پھینکے جائیں گے، کبھی قرآن کریم فرماتا ہے خاردار کانٹے دار جھاڑیوں کو کھانا پڑیں گی، کبھی قرآن کریم فرماتا ہے کھولتا پانی پینے کو ملے گا، کبھی قرآن کریم بتاتا ہے کہ ان کو ہتھوڑے مارے جائیں گے، کبھی قرآن کریم بتاتا ہے کہ زخموں کی پیپ ان کو پینا پڑے گی، کبھی قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کی کھال جلے گی، بار بار ان کی کھال تبدیل کی جائے گی تاکہ وہ مستقل عذاب کو چکھتے رہیں۔ ہم تو اپنی اور کسی اور کی، اپنے گھر والوں کی انگلی کو بھی چولہے کی آگ میں جلتا گوارا نہیں کر سکتے۔ انسان تو بڑی بات ہے، ہم ایک جانور کو، کتا یا بلی ہو، اس کو بھی آگ میں جلتا گوارا نہیں کر سکتے، تو ظاہری بات ہے کیسے ممکن ہے کہ اپنے پیاروں کے بارے میں ہم بے فکر ہو کر بیٹھ جائیں۔ آج ہم اپنے گھر والوں کو دنیا کی گرمی سے بچانے کے لیے کتنا جتن کرتے ہیں، ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے بارے میں ہم کتنے فکر مند ہیں۔ اس اہم ترین ذمہ داری کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہا ہے۔ ایک عظیم اکثریت بھلا دیتی ہے اس بات کو۔ قرآن پاک میں کہیں نہیں لکھا کہ بچوں کے کپڑوں کا خیال رکھو، بچوں کے کھانے پینے کا خیال رکھو، اسکول کا خیال رکھو، بیمار ہو جائے تو دوا کر دو۔ کیوں؟ اس کو یاد دہانی کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ سارے کام ہر بندہ کر رہا ہے، ہر بندہ کر رہا ہے، مسلمان کافر سارے کر رہے ہیں، مگر جس اہم ترین ذمہ داری کو عظیم اکثریت فراموش کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام بتا رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ پتھروں سے ایک مراد ہے کہ جو پتھر کا کوئلہ ہوتا ہے اس کی شدت بھی حرارت کی زیادہ ہوتی ہے، اور ایک مراد لی گئی جن بتوں کی پوجا پاٹ کی گئی ان بتوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، اور ان کی پوجا پاٹ کرنے والوں کی ذلت میں اور اضافہ کیا جائے گا۔ آگے فرمایا کہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر بڑے سخت مزاج زور آور قسم کے فرشتے مقرر ہیں، اور وہ کیا ہے ان کا معاملہ؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو حکم دیا، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہی کچھ کرتے جو ان کے ذمہ کام لگایا گیا، جس کا انہیں حکم دیا گیا۔ ان فرشتوں میں نرمی کا کوئی مادہ سرے سے ہے ہی نہیں، ان کا کام ہی جہنم والوں کو عذاب دینا ہوگا، اور اس میں وہ کوئی کمی نہیں کریں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ہم جو اپنے بچے کی انگلی بھی چولہے کی آگ میں جلنا گوارا نہیں کر سکتے، کبھی سوچیں اس بارے میں، اگر ہم میں سے کوئی جہنم کی آگ کا نوالا بن جائے تو کیا حشر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے گھرانوں میں کیا اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کی تعلیم کا اہتمام ہے؟ کیا ہم فکر مند ہیں کہ ہم اور ہمارا گھرانہ جنت میں داخل ہو اور جہنم سے بچا لیا جائے؟
کیا اس بات کی فکر ہے؟ ہم اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کرتے ہیں، سب سے بڑا مستقبل تو آخرت کا ہے۔ لوگوں کو بڑی فکر ہے میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ کبھی ہم نے سوچا ہمارے بچوں کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا؟ کل ہم کہاں ہوں گے، ہمارے بچے کہاں ہوں گے؟ کیا ہم جنت میں ہوں گے؟ کیا ہمارا گھر جنت والوں کا گھر ہوگا؟ ہمارے گھر آنے والے جنت میں ہمارے ہمیشہ کے گھر میں ساتھ ہوں گے؟ اس کے لیے محنت کرنی ہے نا، خود دین سیکھنا، گھر والوں کو سکھانا، دین کے ماحول سے جوڑنے کی کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ کی کتاب اس کے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات سے جوڑنے کی کوشش کرنا۔ کیا یہ آپ کی میری پرائرٹی نمبر 1 ہے؟ کیا آج میری اور آپ کی ترجیح اول یہ شے ہے کہ میں اور میرا گھر وہ جہنم سے بچا لیا جائے اور میں اور میرے گھر کے افراد وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں؟ کیا یہ میری اور آپ کی فکر ہے کہ نہیں؟ اولاد اگر اس کو نیک بنایا جائے تو صدقہ جاریہ ہے، بیوی اگر نیک ہے تو ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے حدیث مبارک کے مطابق، اور گھر میں ایمان کی آبیاری ہو، گھر میں نیکیوں کی بات کی جا رہی ہو، گھر میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہو، گھر میں دین پر عمل کرنے کی بات چل رہی ہو، تو کتنا پیارا نقشہ ہوگا جب اس پورے گھرانے کو اللہ تعالیٰ جنت میں جمع فرما دے گا۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تو جس سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔